وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون والله لتصبن عليكم الدنيا صبا ولا يزيغ قلب أحدكم إلا هي. تركتكم على بيضاء ليلها ونهارها سواء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل عزت و احترام حضرات علماء کرام، میرے نوجوان دوستو، دینی بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس وقت جن لوگوں کی معاشرے پر نگاہ ہے، جو لوگ معاشرے میں اپنی کچھ ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کی زبان پر اس قسم کے جملے بارہا سننے کو ملتے ہیں کہ معاشرے میں، سماج میں گناہوں کی ریل پیل ہے، فتنے اور فسادوں نے پورے معاشرے کو اپنی جکڑ بندی میں لے لیا ہے، آئے دن نت نئے فتنے جنم لیتے ہیں، پنپتے ہیں، پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، اور وہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا فتنہ اس کی جگہ پکڑ لیتا. جو ذمہ دار قسم کے والیان ہیں، سچ پوچھو تو ان کی راتیں کروٹ لے لے کر گزرتی ہیں. اپنی اولاد کے تعلق سے انہیں اتنا فکر دامنگیر ہے کہ دن بھر تو اے اللہ ہم نے اپنی اولاد کی نگرانی رکھی، آج ہماری یہ اولاد دوسرے روم میں بمجبوری، بضرورت ہم کو سلانی پڑ رہی ہے. اللہ نہ جانے ہمارے گھر میں موجود ہماری ان اولاد کے اوپر کسی دوسرے کا فتنہ کام نہ کر جائے. ٹیکنالوجی کے اس دور میں ماں باپ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے تعلق سے بے فکر نہیں ہو سکتے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پیشین گوئیوں کے اندر ہم کو یہ بات ملتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کسی زمانے میں کہ فتنے گھروں میں گھس آئیں گے. آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ تو ہمارے علماء کو اس کی تعویل کرنی پڑتی تھی کہ گھروں میں فتنے کیسے گھس آئیں گے. وہ کہتے تھے کہ گھروں میں فتنے گھس آنے کا یعنی یہ مطلب ہے، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے. مگر مجھے بتائیے، آج ایک عامی سے عامی آدمی بھی بڑی آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ گھروں میں نہیں، گھروں کی اندھیری کوٹھڑیوں کے اندر کس طرح سے فتنے در آئے ہیں، گھس آئے ہیں. کسی دلیل کی ضرورت نہیں. امریکہ میں، برطانیہ میں بیٹھا ہوا ایک ملحد ناستک شخص ہمارے گھرانے کی مسلمان دوشیزہ خواتین کے اوپر اپنا تصرف چلا رہا ہے. کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پر؟ سب جانتے ہیں بہت فتنوں کا دور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا، اور ان فتنوں کا جو سرچشمہ تھا اس سے بھی آگاہ فرمایا. معاشرے میں ایسی ایسی شکلیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اگر بروقت اس پر قابو نہیں پایا گیا تو دوسری قوموں کی طرح کہیں قوم مسلم بہ نہ جائے. بڑا اندیشہ محسوس کیا جا رہا ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، واقعی اپنے سامنے مختلف کیسز کی روشنی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ بعض مرتبہ نیند نہیں آتی. ابھی میں زیادہ آپ کو دور نہیں لے جاتا، صرف پچھلے 5 دنوں کا ایک ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کروں تو میرے سامنے 2 واقعے ایسے آئے کہ جس نے مجھے ہلا دیا، اور دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں بالکل. ابھی 2-4 روز پہلے ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کر آئی. ماں کی شکایت یہ تھی کہ مفتی صاحب، میری یہ بیٹی بڑی محبت میں پلی، ہم لوگوں نے اپنا خون نچوڑ کر اس کو بڑا کیا، بڑی محبت سے اس کو پالا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کی، لیکن موبائل پر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ پر کسی سے اس کی محبت ہو گئی. وہ لڑکا ایسا ہے کہ آخرت کا تو ہے ہی نہیں، کوئی نماز نہیں ادا کرتا، لیکن دنیا میں بھی کسی کام کا نہیں. اپنے گھر بیٹھتا ہے اور اپنے والدین کے روٹوں کے ٹکڑوں کے اوپر پلتا ہے، جبکہ اس وقت اپنے والد کی عمر کے لحاظ سے اس کی ذمہ داری بننی چاہیے کہ وہ اپنے والد کو فارغ کر کے اپنے زور بازو سے کما کر لا کر اپنے والد کا پیٹ ٹھنڈا کرتا. میں بہت پریشان ہوں، اس کا والد مجھ سے زیادہ پریشان ہے. یہ لڑکی مان نہیں رہی ہے اور ایک ہی آواز لگا رہی ہے کہ مجھ کو فلاں ہی کے ساتھ شادی کرنی. اپنی ساری کوششوں سے تھک ہار کر میں یہاں آئی ہوئی ہوں. میں نے اس لڑکی کو پوچھا کہ بیٹی کیا پریشانی ہے؟ تمہارے ماں باپ ہمیشہ تمہارا اچھا ہی چاہتے تھے اور تم کو یقین رکھنا چاہیے کہ اگلے دنوں بھی ان کی خیر خواہی ہی تمہارے ساتھ رہے گی. آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، وہ لڑکی نہ صرف یہ کہ اپنے اس اصرار کے اوپر جمی ہوئی تھی، وہ اپنی ماں سے تھوڑی دیر میں تو باقاعدہ لڑنے جھگڑنے لگی کہ تم نے کیا کیا ہے میرے لیے، ہمیشہ میرے راستے کے اندر تم نے روڑے ہی ڈالے ہیں اور میری خوشیوں کے درمیان تم رکاوٹ ہی بنے ہیں. میں دہل گیا کہ یہ ایک لڑکی جس کو ماں نے اپنا خون جگر پلا کر بڑا کیا ہے اور نہ جانے کتنی امیدوں کا یہ مرکز رہی ہوگی، ان ماں باپ نے اس بچی کے لیے کتنی دعائیں کی ہوگی، یہ منہ اپنی ماں کے سامنے کھل رہا ہے. بہت سمجھانے کے بعد کہ بہن استخارہ کر لو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے حضور کہ میرے لیے اس اگلے رشتے کے اندر خیر ہے یا نہیں، ورنہ یہ 2-4 کی طرح صاف اور واضح ہے کہ یہ سوڈا کا جوش ہے. آپ سوڈا کو اگر گلاس میں بھریں گے تو اولے والے میں تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ لبریز کوئی کاس و پیالہ نہیں ہے، لیکن معمولی سی دیر گئی نہیں، سیکنڈ گئی نہیں کہ اتنا سا ہو کر رہ جاتا.
ابھی ہمارے پڑوسی ملک میں ایک سروے کیا گیا تھا، اخبار میں بھی شائع ہوا تھا. انہوں نے اس پر سروے کیا تھا کہ مسلم معاشرے کے اندر طلاق کی واردات بہت ہو رہی ہے، گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے اور سب کا جھگڑا طلاق پر جا کر ختم ہو رہا. اس کے اسباب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیے. ان سب اسباب کا سرچشمہ جس لنک پر جا کر، جس نقطے پر جا کر جڑتا تھا، ان کی تحقیق تھی دنیا والوں کی. اور انہوں نے کہا کہ اکثر و بیشتر طلاق ان رشتوں میں ہوتی ہے جو رشتے پریم، لو اور محبت سے پنپتے ہیں. مرد اور عورت کے درمیان میں اگر اس طرح کی ناجائز محبت شادی سے پہلے ہو گئی ہو تو میں اگر تھوڑا سا زیادہ سخت الفاظ میں آپ کو کہوں تو یہ کہوں گا کہ اللہ اسے خوش نہیں رہنے دیتا جس نے اللہ کو خوش نہیں رکھا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ فرما برداری کرو اللہ کی، نافرمانی سے بچو تو اللہ قدم قدم پر تمہاری نصرت کرے گا. پھنسی ہوئی گاڑی کو اس طرح سے نکال دے گا کہ معاشرہ اور سماج دیکھتا رہ جائے گا. میرے بھائیوں، بات یہ ہے، ایک طرف یہ لڑکی اپنی ماں پر اسرا، اور آخر میں یہ کہہ کر اٹھی اس کی ماں، مفتی صاحب میں عاجز ہوں، آپ اس کا نکاح کرا. میں یہاں بیٹھ کے کیسے نکاح کراؤں گا؟ جائیے اس کے لڑکے کے والد سے بات کیجئے. اور عزت و شرافت اسی میں ہے کہ مسلمان لڑکا ہے، ایک مرتبہ اس کی تقدیر اس کے حوالے کر دیجئے، کہیں یہ دوسرا قدم بھر دے اور جو ہے آپ کی عزت کو داغ لگ جائے. یہ ہے مسلم معاشرے کے چھوٹوں کا اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک. اور میرے بھائیوں، یہ اکا دکا واقعہ نہیں ہے. معاشرے میں بھاگ کر نکاح کرنے کا کریز آئے دن بڑھ رہا ہے. خود ہمارے آس پاس کے گاؤں میں اس وقت تازہ ترین 2 قصے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر لڑکی نے بھاگ کر کسی جگہ شادی کر لی. گھر کا بہت سارا سامان لوٹ کر لے گئے اور اب آ کر دھڑلے سے رہ گئے. بس خود شادی کرنے والی خاتون کو شریعت نے بھی پسند نہیں کیا ہے. ارے ماں باپ کا مشورہ بھی کوئی چیز ہے. برا کرے اللہ تعالیٰ مغربیت کا، ویسٹرن کلچر کا، وہاں کی تہذیب کا، جنہوں نے ہماری بچیوں کے دل و دماغ میں یہ زہر ڈال دیا ہے کہ ہماری مرضی. آزادی اور فریڈم نے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو معاف کر کے رکھ دیا. ہماری مرضی، یہ ایک جملہ سکھا دیا ہے. کچھ بھی کہو، شریعت کی کوئی بات کرو. ارے تمہاری مرضی تھی اس وقت بھی جب تم چھوٹی تھی اور کسی سانپ کی طرف تمہارا ہاتھ پسار رہی تھی. تمہاری مرضی کے خلاف تم کو روتا چھوڑ کے تمہارے ماں باپ نے اس سانپ کو نہیں پکڑنے دیا تھا. اس دن تمہاری مرضی چلاتی، پتا چلتا وجود کتنے خطرے میں پڑ جاتا تمہارا. آج تھوڑا سا بولنے لگی ہو، سمجھنے لگی ہو تو اپنے ماں باپ پر چڑی چڑی چلی آ رہی ہو. یہ معاشرے کا برا نقشہ ہے میرے بھائیوں. کتنے ہی ماں باپ بیچارے خون کے آنسو رو رہے ہیں. ہاں، رک کر میں یہ بھی کہوں گا کہ ماں باپ دودھ سے دھوئے ہوئے نہیں ہیں. اس بچی کو اس حد تک پہنچنے دینے میں شاید بعض ماں باپ کا بھی حصہ ہے. پہلے ہی دن روک تھام چاہیے تھی. اس لڑکی کو جو جوان سال ہے، کچی عمر کی ہے، نادان ہے، اپنا سیاہ و سفید نہیں سمجھ پاتی، بے دریغ اس کے ہاتھ میں موبائل اور نیٹ دے دینا، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. ظلم ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کے اوپر. اگر میں اپنی بیٹی کو آگ میں ڈھکیل دوں اور وہ کچھ سنبھلنے نہ پائے اور اندر گر جائے، میرا ظلم ہے یا نہیں؟ سچ، ایسی کچی عمر کی لڑکی کے ہاتھ میں بے تحاشا ماں باپ کا موبائل دینا، ان کی نگرانی نہ رکھنا اور بے دریغ انہیں استعمال کرنے دینا، اس دنیاوی آگ میں ڈھکیلنے سے زیادہ خطرناک اور سنگین چیز ہے. اللہ ماں باپ کو رحمت و شفقت واقعی درجے کی عطا فرمائے. ہرگز یہ شفقت نہیں ہے کہ آپ کا بچہ انگارہ لینے کے لیے روئے اور آپ اس کے رونے پر ترس کھا کر انگارہ دے دیں. اس کی نادان نگاہ تو اسے کھلونا سمجھ رہی ہے، لیکن آپ ماں باپ کو کیا ہو گئے؟ کیوں ہم لوگ جو ہے اس نادانی میں پڑے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ ایک واقعہ ایک طرف رکھو.
چھوٹوں نے اپنے بڑوں کی اطاعت و عظمت چھوڑ دی. ایک مرتبہ اپنی ماں سے تو میں کرتے ہوئے بھی ایک لڑکی کو افسوس نہیں ہوتا. وہ ذمہ دار پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بھی اپنے جوش جنوں میں اور عشق و معاشقے کی بہاؤ میں بہ کر اپنی ماں کو لتاڑ سکتی. رکھو ایک واقعہ، زیادہ دن نہیں ہوئے، 5 ہی دن کے 2 واقعے ذکر کر رہا ہوں. دوسرا واقعہ، بڑوں نے اپنا بڑاپن چھوڑ دیا، چھوٹوں کے تئیں شفقت چھوڑ دی. ایک قصہ آیا ہوا ہے، گھر میں شادی کر کے بہو لائی گئی، لڑکا خوش، لڑکی خوش ہے، دونوں کا سنسار جیون بڑی خوشگواری کے ساتھ گزر رہا ہے. لڑکے کے باپ کی نگاہ اس بہو کے اوپر بگڑی. اس نے قریب کیا اس کو اور بوسہ دیا رخسار پر. 1 مرتبہ 2 مرتبہ متعدد بار اس طرح کے واقعات ہوئے. شوہر کو کہہ رہی ہے لڑکی، والد ایسا کر رہے ہیں. گھر کے دوسرے افراد کو کہہ رہی ہے، لیکن کوئی کان دھرنے تیار نہیں. آپ کو پتا ہے اگر اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو خاص شرطوں کے پائے جانے کے اوپر یہ لڑکا لڑکی نکاح میں سے ایسے جدا ہو جاتے ہیں کہ مرنے تک ان کو دنیا کی کوئی طاقت جوڑ نہیں سکتی. کوئی طاقت جوڑ نہیں سکتی. 3 طلاق کا سولوشن ہے کہ حلالہ ہو گیا بائی چانس، یہ اس قابل ہو گئی کہ اپنے شوہر سے جو ہے واپس جا سکے، اس میں دوسرا کوئی چانس نہیں. حرمت معبدہ، علماء جانتے ہیں ہمیشہ کی حرمت پڑ جاتی ہے دونوں کے درمیان. کیا ہو گیا اس باپ کو؟ اسے اپنی خواہش رانی کے بہاؤ میں بہتے ہوئے اپنا بیٹا یاد نہیں آیا. اپنے بیٹے اور اس کی بیوی کے درمیان کی معصوم محبتوں کو وہ آنن فانن یکلق بھول کے یہ کام کرنے لگا. یہ بڑاپن ہے. اس باپ کو مقام ابوت جاری رکھنا چاہیے تھا، باقی رکھنا چاہیے تھا. اس نے کھو دیا. بڑوں نے بڑاپن کھو دیا. چھوٹوں کے تئیں ان کے دلوں کے اندر جو شفقت کے جذبات بیدار ہونے چاہیے تھے وہ سرد پڑ گئے. میرے بھائیوں، یہ معاشرے کی تصویر ہے اور میں ایک جزئی واقعہ ذکر کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے گھرانے اس آگ میں جھلس رہے. اور اس میں بھی یہ دور انٹرنیٹ ہی کی خرابی کام کر رہی ہے. بلا مبالغہ بہویں اپنے خسر کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، لڑکے ماں کے ساتھ بیٹھ کر بلیو فلمیں دیکھ رہے ہیں جس میں لوگوں کی ماں بہنوں کو ننگی دھڑنگی دکھایا جاتا ہے. کبھی ان دیکھنے والوں نے یہ غور نہیں کیا کہ میں جسے دیکھ رہا ہوں وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی. میں چھپ کر دیکھ رہا ہوں، لیکن اس لڑکی کے باپ کو پتا چل جائے کہ میری بیٹی کو اس حالت میں یہ آدمی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہے تو اس باپ کا دل میرے تعلق سے کتنا کڑے گا. تو جب میں کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے، کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کر سکتا، میری بھی بہن ہے، میری بھی بیوی ہے، میری بھی اولاد ہے، جب میں اپنی اولاد کے لیے نہیں پسند کرتا تو میرے ضمیر کی آواز ہونی چاہیے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو، کسی کی بیوی کو میں اس حالت پر نہ دیکھوں. ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی ننگی چیزیں دیکھتے ہیں اور یہاں سے پھر گھر میں فساد کا ماحول شروع ہوتا ہے. ارے ہر بشر کے ساتھ شیطان و نفس لگا ہوا ہے، اور کسی اجنبی خاتون کے ساتھ تنہائی یہ انسان کی عزت کے لیے زہر حلاحل ہے. اور اس کے مواقع ہوتے ہیں اپنے گھر کی ان خواتین کے ساتھ جو اس کے حق میں حرام ہیں. اجنبیت، ایکانت اور تنہائی کے مواقع خوب ملتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، میں زیادہ دیر تک آپ کے سامنے اس قسم کے واقعات کو رکھنا نہیں چاہتا. خلاصہ اتنا کہوں گا
کہ اللہ کی فرما برداری سے لوگوں نے اپنے دامن کو جھاڑ دیا. گناہ ہماری گٹیوں میں پڑ چکے. مسلمان کل تک تو جھجکتا تھا گناہ کرتے ہوئے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج گناہ کرنے کے بعد دل میں کسک نہیں لگتی. اور کچھ مواقع تو ایسے ہیں جس میں گناہوں کو فخریہ کیا جانے لگا. دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، سب سے بڑا جو زانی ہوتا تھا، زیناکار ہوتا تھا، وہ اپنے گھر کے اوپر سب سے اونچا جھنڈا لگاتا تھا اس بات کے فخر میں کہ سب سے بڑا زانی میں ہوں. یعنی زنا کو معیار فخر سمجھا جاتا تھا. آج دور جاہلیت لوٹ کر آ رہا. لوگ اس طرح کا برا کام کر کے انسٹاگرام کے اوپر اپنی تصویریں اس نوع کی رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ زنا کیا. سچ ابھی پچھلے دنوں رمضان کے اندر ہمارے یہاں واقعات ایسے ہوئے جس نے ہمارے دل کو دہلا دیا. اتنے زیادہ دھڑلے سے اور دندناہٹ کے ساتھ گناہ اور زنا کہ لوگ اپنی اس درونی عیب کی چیز کو، اللہ کی نافرمانی کو برملا فخریہ ایک دوسرے کے اوپر بھیج رہے ہیں. اللہ اس قوم مسلم پر رحم فرمائے. میرے بھائیوں، دور انٹرنیٹ کا یہ بہاؤ ایسا ہے کہ اس کے امڑتے سیلاب کے سامنے قوموں کی قومیں بہہ گئی. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایک خوبی رکھی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کافی حد تک پکڑ جکڑ کے رکھتا ہے. ہر قدم پر لگائی ہوئی پابندیوں کی برکت کہیے. بیت الخلا میں آپ جائیں گے وہاں بھی آپ پابند، باہر نکلیں گے اندر داخل ہو وہاں بھی پابند، مارکیٹ میں بھی پابند، مسجد میں بھی پابند، اپنے گھر میں بھی پابند. یہ بار بار کی پابندیاں اور تقلید نے، اللہ کے احکام پر چلنے نے مسلمانوں کو جس درجہ بھی صحیح اسلام کے ساتھ آج وابستہ رکھا. لوگوں پر آسانی برتو، ڈھیل دو، مسائل میں جو ہے ڈھیلا چھوڑو. اس قسم کی ہواؤں نے دوسری قوموں کو بہا دیا. زمانے کے ساتھ کمپرومائز کرتے کرتے دین محو ہو گیا، ختم ہو گیا. الحمدللہ ابھی ہمارے درمیان میں ایسے متسلب اور پختہ کار علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آج سے 1400 سال پہلے کے مقدس زمانے میں جو گناہ تھا وہ آج بھی گناہ. زمانے کے بدلنے سے گناہ نہیں بدل جاوے گا. سود کل حرام تھا آج بھی حرام ہے، زنا کل حرام تھا آج بھی حرام ہے، سٹا کل حرام تھا آج بھی حرام ہے، شراب کل حرام تھی آج بھی حرام ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. رب کی محبت کم ہو گئی، ورنہ لوگوں نے اپنی گٹھیوں میں پڑی ہوئی عادت کی ایسی چیز اپنی معشوقاؤں کی محبت میں چھوڑ دی کہ جس کے چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جاتا تھا. کیا اللہ کی محبت معشوقہ کی محبت سے بھی کم ہو گئی جو ہم اس کے خاطر اس کے حرام کردہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے بھائیوں، محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے رب کی. اور اس کی بنیاد میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ زمانہ میں کہوں گا دیکھ رہے تھے. اللہ کے حکم سے بعض غیب کی چیزوں پر آپ کو اللہ نے اطلاع دی تھی اور آپ ایسے بیان فرماتے تھے جیسے لائیو ہمارے آج کا زمانہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. الحمدللہ اسلام کا دامن بھرا ہوا ہے. آپ کو بیماریاں، علاج اور اس سے باہر نکلنے کے سلسلے کے طریقے چاہیے ہیں. اسلام میں ایک نہیں متعدد موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں یہ مضمون ہم کو ملتا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلنے والی برائیوں کی بنیاد اللہ کی محبت سے دل کا خالی ہو جانا اور دنیا کی محبت سے دلوں کا بھر جانا ہوگا. کہو مادیت، پدارتھک دنیا کا مہیما، جس کو گجراتی میں آپ کہہ لیں، یہ پدارتھک دنیا ہے جو میں جو ہے اسباب کو دیکھ رہا ہوں، ظاہر کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری نگاہ میں پہلے نمبر پر ہو گئی اور میرا رب دوسرے نمبر پر ہو گیا. شریعت کو لوگوں نے 2 نمبر پر رکھنا شروع کیا اور دنیا کو پہلے نمبر پر رکھنا شروع کیا. اس کو کہتے ہیں حب دنیا، دنیا کی محبت. شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ پیسہ نہ کماؤ،
آپ مال سے دستبردار ہو جاؤ، یہ حب دنیا نہیں ہے۔ اگر آپ شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا بھی کما رہے ہیں، نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اور اچھے ہاتھ میں کتنا بھلا دکھتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کا 8واں نہیں، پہلے نمبر کا عجوبہ ہونا چاہیے۔ اچھا ہاتھ اور اچھا مال، نیک حلال مال شریعت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مال کو اور دنیا کو شریعت ناپسند نہیں کرتی۔ برا یہ ہے کہ دنیا کا تقاضا اور میرے رب کا تقاضا ٹکرا رہا ہو اور آپ دنیا کو پہلے رکھو، رب تعالیٰ کے تقاضے کو پیچھے رکھو۔ یہ ہے حب دنیا۔ مجھے معاف کیجئے، آج ہم دم بھرنے کو تو مسلمان ہیں، کہنے کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور جب نعرے بازیوں کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ زور سے نعرے بھی ہم لگاتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم سے پیچھے کوئی نہیں، سب سے پیچھے ہم ہیں۔ معمولی سی مال کی قربانی دینے کی بات آئی، مسلمان ایمان بیچنے تیار ہو جاتا ہے۔ چند پھوٹی کوڑیوں کے خاطر ایمان بیچنے والوں کی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا، کسی کو فراڈ کرنا، کسی کے مال کو لوٹنے بٹورنے اور سمیٹنے کہو ڈاکہ زنی کرنا، یہ ہمارے لیے بہت آسان چیز ہو گئی، جبکہ شریعت ناپسند کرتی ہے اور حرام ٹھہراتی ہے ان چیزوں کو۔ دھوکہ دہی، غرور، فراڈ، کسی کو اندھیرے میں غفلت میں ڈال کر اس کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر لے لینا، سب حرام کام مسلمان کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیثوں میں انگلی رکھ کر ہماری اس دکھتی رگ پر انگلی رکھی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت کا مجھے تم پر سب سے زیادہ اندیشہ۔ میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے روایت بیان کی، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں ہماری چرچا کا موضوع یہ تھا کہ ارے فقیری آ جائے گی، کھانے پینے کو نہیں ملے گا، تو آج جس آسانی سے عبادت کر رہے ہیں اس میں رکھنا پڑ جائے گا، ہم عبادت کیسے کر سکیں گے؟ ہم فقیری سے ڈر رہے تھے، فقر و فاقہ آ گیا تو کیا حشر ہوگا ہمارا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں تشریف لے آئے اور آپ نے ہماری یہ چرچا سنی۔ آپ نے وہ جملے فرمائے جو میں نے شروع میں آپ کو پڑھ سنائے، آل فقر تخافون، کیا فقیری سے ڈرتے ہو؟ واللہ لتصبن علیکم الدنیا صبن۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں خوب اندازہ ہے، تاکید در تاکید در تاکید آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارے اوپر دنیا خوب 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 بہا دی جائے گی۔ اور آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا وَلَا يُزِيغُ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِلَّا هِيَ، تمہارے دل کو ایمان سے سوائے دنیا کی محبت کے اور کوئی چیز نہیں پھیر سکتی۔ تمہارا ایمان ہمالیہ پہاڑ ہے، معمولی اور بڑی آندھیوں سے کبھی اس کو آنچ نہیں آتی، مگر ایک آندھی ہے، اللہ کے رسول نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ اس آندھی کا پاور اتنا ہے کہ ہمالیہ کو اڑا کے دوسری جگہ لے جا سکتی ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ اور میں نے آپ کو بتایا دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے شریعت کے تقاضے کو پیچھے کرنا اور دنیا کے تقاضے کو پہلے کرنا۔ میرے 4 کسٹمر کو سنبھالنے کے لیے میں بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دوں، یہ ہے دنیا کے تقاضے کو میں نے پہلے کیا۔ کرتے ہیں آج لوگ، نماز قضا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن ہم اپنی زبان حال سے تو ایسا ہی کہتے ہیں اللہ کے احکام کی ایسی تیسی، میرے یہاں تو مال چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی، مشکات شریف میں روایت موجود ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان یہ نہیں دیکھے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے یا حرام سے، بس مال آنا چاہیے، یہ اس کا مقصد رہے گا۔ کیا آج وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ اور اسی برے مال نے ہماری مٹی پلیت کی۔ ہم لاکھ محنت اپنی اولاد پر کر لیں، لیکن اپنی اولاد کو اگر اس طرح کی غذا کھلائیں گے کہ جو اللہ کی ناراضگی کے راستے سے آئی ہوئی ہے، محنت خوب کرو، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو جائے گی، برا رزق ان کے دلوں پر اثر انداز ہوگا اور آپ کی تعلیمات دھری کی دھری رہ جائے گی۔ بہت نیچے سے چمچا مارنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو
حلال غذا کھلاؤ، پھر محنت کرو، دیکھو آپ کے بولوں پر نہیں اشاروں پر وہ کام کرنے تیار ہو جاتے۔ رزق ہمارے پیٹ کے اندر بہت برا جانے لگا، اور اس نے ان بچوں کے اندر مادیت اور دنیا کی محبت، اس کو نہ صرف یہ کہ ایک پودے کی شکل میں اگا دیا، تناور درخت بنا دیا دلوں میں۔ آج ہماری اولاد نہیں مانتی ہمارا، جتنے مرید ہیں مریدوں سے شیوخ جو ہے بیزار ہیں، اساتذہ جو ہے اپنی شاگردوں سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ مانتا ہی نہیں، مائیں اور باپ اپنی اولاد سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ سب جگہ نہیں، اکے دکے ابھی وہ نمونے اسلاف موجود ہیں، مگر ایک عام فضا ایسی بنی جا رہی ہے کہ ہر ماں باپ کی زبان کے اوپر اولاد کی شکایت۔ آپ کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھیے تو صحیح، 10-15 منٹ بیٹھیں گے، 2-4 آدمی تو ضرور آ کر ایسی درخواست کرنے والے ملیں گے، حضرت دعا فرمائیے، اولاد کہے میں نہیں۔ ہر 15 منٹ میں آپ کو 4 نفر کم سے کم ایسے ملیں گے جو ایسی درخواست کرتے ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا سماج جو ہے وہ اس بیماری کے اندر، اس برائی کے اندر بہت زیادہ نیچے جا گھسا، گھر گھر یہ چیز ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ یہ دنیا کی طاقت ایسی ہے جو تمہارے ایمان کی سوئی کو اپوزٹ سمت کے اندر جو ہے جھکا دے گی۔ یہ ہٹتی نہیں تھی سوئی، لیکن دنیا کی محبت نے نہ صرف یہ کہ اس کو جو ہے تھوڑا آگے پیچھے کیا، اپوزٹ کے اندر لے گیا، اور یہ ایمان سے دستبرداری تک بھی اگر پہنچا دے کوئی بعید نہیں۔ میرے بھائیوں، مادہ پرستی، دنیا کو آگے کرنا، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو چھوڑنے تیار نہیں ہیں، سن لیجئے، ملا علی قاری نے لکھا ہے کسی بزرگ اور عارف کا مقولہ، فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو دنیا کے جتنے اصلاح کرنے والے مرشد اور شیخ ہیں سب جمع ہو کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے تو دنیا میں فساد مچانے والوں کے ٹولے جمع ہو جائے، اس آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا پاور ہوگا دنیا کی محبت کا؟ آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے میرے بھائی۔ معمولی سے پیسوں کی طمع کے خاطر ہماری بچیاں ایمان چھوڑ کے ان کے ساتھ جا رہی ہیں یعنی، اور یہ ہندوستان کے ایک علاقے کی شکایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود صرف ہمارے اسٹیٹ میں یا کسی خاص اسٹیٹ کے اندر یہ واردات ہو رہی ہے، ہندوستان بھر کے مختلف چپوں کے اندر یہ شکایت ہے۔ دوسرے اسٹیٹ کے علماء اور اہل علم سے ملاقات ہوتی ہے تو ہر ایک یہی رونا روتا ہے، معمولی سے چند پیسوں اور کھوٹی کوڑیوں کے لالچ کے اوپر ہماری بچیاں ایمان کھو کر دوسروں کے ساتھ شادیاں رچانے لگی۔ معمولی سے منصب اور عہدے کی ان کو لالچ دے دی گئی کہ تم کو فلاں پوسٹ کے اوپر ہم بٹھا دیں گے، ہمارے تعلقات ہیں سیاسی لوگوں سے اور فلاں سے، اور یہ مسلمان لڑکی 25 سال تک جس نے صبح آنکھ کھولنے سے لے کر شام رات سونے تک جو ہے سوائے اسلامی ماحول کے کچھ نہیں دیکھا، بڑی آسانی سے ان کا شکار ہوئی جا رہی ہے۔ 50 سال میں جن خاندانوں میں ایک بھی ارتداد کی واردات نہیں ہوئی، وہاں کی 1 سے زیادہ بچیاں مرتد ہو رہی۔ یہ مادیت پرستی ہے، دنیا کی محبت کو ہم نے غالب کر دیا اور ماں باپ نے اپنی تربیت میں اس چیز کو حذف کر دیا۔ ارے دنیا سے بے رغبتی دلانی چاہیے تھی، کیا چیز ہے، کیا حیثیت ہے میرے رب کے حکم کے سامنے دنیا کی؟ ایسی لاکھ دنیا پاؤں تلے روزنے کے لیے مسلمان تیار ہونا چاہیے کہ جو دنیا سر اللہ کے حکم کے سامنے سر ابھارے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی۔ میرے بھائیوں، ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر اس سلسلے میں آج بھی ہم لوگ بیدار اور چوکنا نہیں ہوئے تو سوائے ہلاکت کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ گئے۔ اور میں نہیں کہتا، میں سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے کان کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے ایگزیکٹ ان کلمات کے ساتھ ہی امت مسلمہ کو یہ بتایا تھا۔ غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر آئندہ فقیر ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔
مجھے تمہارے اوپر خوف ہے کہ کہیں دنیا تمہارے اوپر ایسے نہ پھیلا دی جائے جیسے کہ بنو اسرائیل اور پچھلی قوموں پر پھیلائی گئی، اور پھر تم بھی دنیا پانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرنے لگو، جیسے ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں، ایک سے دوسرا بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے، تم ریس کرنے لگو اور تم بھی ایسے ہلاک ہو جاؤ جیسے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی۔ دنیا نے ان کا گلا گھونٹ کے جیسے رکھ دیا، تمہارا گلا گھونٹ کر یہ دنیا رکھ دے۔ آپ نے فرمایا اہلکتکم کما اہلکتہم تنافسوہا کما تنافسوہا، جیسے انہوں نے ریس لگائی تم بھی ریس لگا رہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ یہ سچ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کل کے 10 سال پہلے ممکن ہے چند گھرانے ایسے ہوں جو بھوکے سوتے ہوں، لیکن آج بہت کم، شاید ڈھونڈنے کے بعد بھی نہ ملے، جن کو پیٹ بھر کھانے کا نہ ملتا۔ دنیا بہا دی گئی ہے انہی گھرانوں میں جہاں کل کو مانگنے کا مزاج تھا، آج وہ بے تحاشا لٹا رہے ہیں۔ نہیں فرمایا آپ نے کہ دنیا خوب 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 بہا دی جائے گی، اور فقیری کے ساتھ تو ایمان کا رشتہ ہے۔ کچھ فقر ہوتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا تو چاہی نہ چاہی اللہ یاد آتا ہے، مصیبت میں اللہ کو انسان چاروں ناچار یاد کر لیتا ہے، مالداری میں بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھی یاد نہیں رکھتا اور سب کو بھی یاد نہیں رکھتا، نہ رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے۔ ارے صلہ رحمی کا قربان کرنا اور ذبح کرنا آج بہت آسان ہے، 50 سال کی رشتہ داری ایک گھڑی میں معمولی سے بہانے سے توڑ دی جاتی ہے۔ ہمارا رب اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے، کسی کو کچھ پڑی ہوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب نہ کرنے کے کام ہے، اور ہمارا معاشرہ اس آگ میں آئے دن جلسا جا رہا ہے۔ یہ شکایت ہم آخر کس کے پاس کریں؟ ہمارے اپنوں کے بیچ ہم کہہ سکتے ہیں، اور کل اگر رکتے ہو تو آج رک جاؤ، آج رکتے ہو تو اب رک جاؤ، ورنہ بہت خطرناک اور سنگین موڑ آ رہا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی ہم کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، مشکات شریف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبیلوں کے قبیلے مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں۔ یہ بہاو آ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا پتھر کی لکیر ہے، یہ جب تک نہیں ہوگا قیامت آئے گی، اس واقعے کو ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی محبت ہی ایسی ہے جو منزل شرک تک انسان کو پہنچاتی ہے، ایمان سے بے بہرا کر دیتی ہے، خالی دامن کر دیتی ہے انسان کو۔ اور یہ جتنی بھی واردات ہیں ارتداد کی، آپ غور کر لیجئے، یہ مادیت، دنیا، جہاں، منصب، ان کی محبت ہی کے زیر اثر ہے، اور کوئی چیز نہیں، یہی چیز اثر کر رہی ہے۔ چند روپیوں اور ٹکوں کے خاطر خواتین گھر چھوڑ کے چلی جاتی اور غیر مسلموں کے ہتھے میں جو ہے پڑ جاتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا بڑا فرض ہوگا کہ وہ اپنی اولاد پر نگرانی رکھیں۔ شفقت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بے نگرانی موبائل دے دیں، شفقت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر وہ بلا جو ہے احتیاط اس کو استعمال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ چھین لیں آپ اس کے ہاتھ میں سے، یہ شفقت ہوگی۔ کل اسے عقل آوے گی، یہ یاد کرے گی اولاد کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر سختی کر کے رحم کیا تھا۔ کیوں؟ دنیا کے خاطر تو ہم کرتے ہیں ایسا۔ اگر چائے کی پیالی بھی بیٹی نے توڑ دی، ماں شام تک جو ہے اس پر آسمان لے کر جو ہے اترتی ہے۔ باپ جملے پر جملے کستا ہے اپنی کار کو سکریچ کرنے والی اولاد پر، لیکن اللہ کے احکام کو توڑنے والی اولاد کے سلسلے میں ہماری زبان نہیں ہوتی۔ یہ اللہ سے محبت کی کمی اور دنیا کی محبت کا غلبہ ہے، اس کو لائٹلی مت لو۔ یہ اتنی گہری چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سوائے ہلاکت کے اور کوئی منزل نہیں ہے۔ آدمی ہلاک تو ہو سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا اس راستے پر چل کر۔ دنیا خوب پھیلا دی گئی اور ہم لوگ ریس کرنے لگے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ضرورت کی خاطر انسان تھوڑا سا زیادہ کمانے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے،
قربان چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے اوپر. آپ نے یہ فرمایا کہ تم ریس کرنے لگو گے, فلاں اتنا کماتا ہے میں اتنا کیوں نہ کماؤں. ضرورت کے خاطر کمانا نہ صرف یہ کہ اجازت ہے, وہ تو حکم ہے. آپ کی ضرورت کا دائرہ اگر تھوڑا بڑا بھی ہو گیا ہو تو بھی آپ کو شریعت اجازت دے گی کہ آپ اپنی ضرورت اور اپنے اہل خانہ کی ضرورت کے لیے کمائیے. مگر دوسرے سے بڑھ جانے, اس نے ایسا پہنا میں ایسا پہنوں, اور وہ فلاں برانڈ کا جو ہے شرٹ پہنتا ہے میں فلاں برانڈ کا شرٹ پہنوں, اس چیز کو مسلمان جب سے اپنانے لگے گا تو اسے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو ڈالنے چاہیے. تنافسوها کما تنافسوا اہلکتکم کما اہلکتہم, تمہیں ایسے ہی یہ چیز ہلاک کر دے گی جیسے بنو اسرائیل زندہ جاوید نمونہ ہے, ہلاک ہوئے. یہودیوں کی مٹی پلید کی ہے اسی دنیا کی محبت میں. میرے بھائیوں, ہمارے اندر وہ چیز نہ آنے پائے. آئی ہے, جتنی جلدی نکال سکتے ہو نکالیے. آج ایک مسلمان ہر چیز میں دنیا دیکھتا. اگر کوئی مسلمان مجبوری کی وجہ سے کسی کے پاس قرض مانگنے آتا ہے تو یہ قرض دینے والا آدمی کہتا ہے مجھے بینیفٹ کیا ملے گا, کتنا پیسہ دو گے؟ آج میں 1 سال کے لیے تم کو قرض دیتا ہوں, تم کیا دو گے 1 سال کے بعد مجھ کو؟ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے اور قرض کا اجر 17 گنا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کی بات مت کرو, مجھے تو پیسہ کتنا دو گے؟ میں اگر اس 1 لاکھ کو انویسٹ کروں گا تو سال میں اتنا پالوں گا, تم کتنا دو گے؟ ارے قرض دے کر اس پر نفع اور بینیفٹ پانا سود ہے, بیاج ہے, انٹرسٹ ہے. لیکن مسلمان بے دریغ کھا رہا ہے اس چیز کو. اسے شریعت کے ان احکام میں بھی بینیفٹ چاہیے. مفاد پرست اور خود غرض ہو گیا ہے مسلمان. میرے بھائیو, کیا منہ ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ قرض کے مقابل تم کیا دو گے؟ تم کو قرض نہیں دینا ہے مت دو, اپنے بخل کا اظہار کر دو 1 مرتبہ, لیکن اللہ کی ناراضگی والی روزی یہاں سے مت کھینچو. مت دو کسی کو قرض, آپ پر فرض نہیں ہے قرض دینا, لیکن قرض دے کر بینیفٹ چاہنا, میں 1 لاکھ دوں گا تم کو, مجھے 1.25 لاکھ دینا پڑے گا سال کے بعد, یہ 25,000 سود ہے, انٹرسٹ ہے. خود کھانے والا آدمی بھی اپنی مٹی پلیت کر رہا ہے, اپنے پاؤں پر کلارا مار رہا ہے, اور جن معصوم اولادوں کے پیٹ میں ڈال رہا ہے ان کا رشتہ بھی اللہ سے کاٹ رہا ہے. حرام رزق کھانے کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے کٹ جاتا ہے. اور معصوم اولاد کے پیٹ میں گیا, وہ تو بیچاری ہے, مسکین ہے, نہیں جانتی, آپ نے کھلایا. مگر حدیث شریف میں آیا ہے وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو بھی اگر آپ نے حرام رزق کھلایا, دیکھو خود کھانے کا تذکرہ الگ آیا ہے, غُذِيَ بِالْحَرَامِ الگ سے لایا گیا ہے حدیث شریف میں. بچوں کو بھی اگر آپ کھلاؤ گے, کل کو وہ بچہ ہاتھ اٹھائے گا, دعا رد کر دی جائے گی, اللہ نہیں قبول کرتا. حدیث شریف میں آ چکا ہے یہ مضمون. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے اللہ کے احکام کو پیچھے ڈالنے اور دنیا کو آگے رکھنے کا یہ سسٹم چھوڑیے, پناہ مانگیے, توبہ چاہیے, دور بھاگیے اس سے, ورنہ یہ چیز ہمارے پورے معاشرے کو کھا کر رکھ دے گی. کل کو بجائے مسلمان کے یہاں کفار کی خاک اڑے, کوئی بعید نہیں ہے اگر ہم نے اس چیز سے توبہ نہیں کی. بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, نہایت سنگین مسئلہ ہے. یہاں 19-20 کفر و اسلام کی سرحدیں ہیں. ایسا نہیں کہ آپ بہت دور جائیں گے تب جا کے اسلام کی سرحد پوری ہوگی اور کفر میں داخل ہوں گے. 19-20 ہے بس دونوں کے درمیان. بہت پھونک پھونک کر قدم رکھیے, دنیا کی محبتوں سے اپنے دامن جھاڑ دیجیے. لون لینے والوں کی, سودی بینک سے لون لینے والوں کی کمی نہیں ہے. ہر ایک مجبوری پیش کرتا ہے کہ ارے میں لون نہیں لوں گا تو کھیتی نہیں ہوں گی, دھندا نہیں ہوگا. آج تک لوگ بھوکے مر گئے کیا؟ اور یہ پھر جو ہے لون لے کر دعوت کرتا, اللہ کے راستے میں دیتا. میرے بھائیوں, یہ مذاق ہے,
اللہ کے راستے میں ایسا مال دینا جو حرام کمایا ہوا ہو، انسان کے ایمان کو لے اڑتا ہے۔ حرام مال سے صدقہ کرنا بہت سے علماء نے اس کو کفر سمجھا کہ آپ مذاق کر رہے ہو، جیسے کوئی آدمی شراب پینے کے موقع سے بسم اللہ پڑھے، علماء نے فرمایا آن دا اسپاٹ یہ جو ہے کافر ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی والا سود کا مال دے کر اللہ سے ثواب چاہتا ہے، یہ اچھی خاصی بھونڈی مذاق ہے شریعت سے۔ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ دیکھو بات یہ ہے، یہ ہمارے سماج کا نقشہ ہے، ہماری اپنی مجلس ہے، میں اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھا، اور کس کو کہوں گا میں؟ میرے بھائیوں، اللہ کرے ہم اس چیز کو پلے باندھ لیں۔ سب سے پہلی بنیاد ہمارے معاشرے کے اصلاح کی، دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنا ہے۔ اللہ آپ کو کمانا منع نہیں کرے گا، اور اگر اللہ کی ناراضگی والے راستے سے کمانا آپ نے چھوڑا، آپ لکھ لیجئے توکلاً علی اللہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ جیسا کھاتے تھے اس سے کہیں زیادہ بہتر کھاؤ گے۔ رب کو ناراض کرنے والے آدمی جب آج دنیا میں کھاتے ہیں تو اللہ کے خاطر قربانی دینے والے کو اللہ بھوکا رکھے گا، یہ بدگمانی ہے اللہ سے۔ آپ کو ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ دنیا میں بیٹھ کے جنت کا مزہ آئے گا آپ کو۔ کچھ قربانیاں دیجیے اللہ کے واسطے۔ کہیں سے حرام مال آ رہا ہو، سٹاپ کر دیجیے اس کو، میرے گھر میں نہیں چاہیے۔ تھوڑی سی ضرورتیں رہ جائیں گی، اتنا ہی نا۔ ہماری اولاد ایسے فیشنوں میں نہیں گھوم پائے گی جیسے دوسرے بچیاں اور بچے گھومتے ہیں، اتنا ہی نا۔ آپ مر نہیں جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے لون لی، سودی لون لی، حرام چیز اپنے گھر میں آنے دی، تو پھر اس گھر کو کتنا تباہ کر دے کچھ نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں قربانی دیجیے، اپنی زندگی کے ہر قدم کو شریعت سے پوچھ کر طے کیجیے۔ میں اس اسکیم میں پیسہ روکنا چاہتا ہوں، میری شریعت مجھے اجازت دیتی ہے یعنی انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بینیفٹ دے گا کہ آپ کی نسلیں کھائے گی۔ آج دنیا اپنے سسٹم سے عاجز آ رہی ہے، یہ جو دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں نا مہنگواری بہت ہو رہی ہے اور بے روزگاری بہت ہے، اسلام کی حقانیت کا پرچہ ان کے دلوں میں جمے گا اور یہ لوگ اپنی اس سسٹم سے توبہ کریں گے۔ آپ تو بہت غلغلہ کرتے تھے اور پوری دنیا میں شور و ہنگامہ مچاتے تھے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے جو پوری دنیا کی اکانومی کو جو ہے بیلنس کیے ہوئے۔ کہاں کا بیلنس؟ یہی افراتفری جس میں دسیوں لوگ جو ہے اپنے روزگار کے سلسلے میں، بنیادی روزی کے سلسلے میں پریشان ہے۔ یہ سودی نظام کی ناکامیابی کا نشان ہے۔ اگر آج بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، چند دنوں اور اپنی ہلاکت کا تجربہ دنیا کر لے اور ایک دن اسلام کے احکام کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھ لے۔ اسلام نے کہا ہے سود کا نظام ختم ہوتے ہی دنیا باغ و بہار سے بھر جائے گی، سدا بہار ہو جائے گی، سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ ارے یہاں مال کے آنے میں مال کا جانا ہے اور مال کے جانے میں آنا۔ صدقہ کرو مال بڑھے گا، سود لو مال گھٹے گا۔ جہاں ہماری نگاہیں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ ہمیں دکھانا شروع کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ بس اس پر قابو پانے کی کوشش کرو، باقی سب کل ٹھیک ہو جائے گی اپنی اپنی جگہ۔ دنیا پرستی چھوڑیے، میرے رب کا تقاضا اور دنیا کا تقاضا اگر ٹکرا رہا ہو، میرے رب کا حکم پورا کرنا پہلے نمبر پر، پھر اگر موقع بچتا ہے دنیا کا وہ تقاضا پورا کروں گا، ورنہ میرے پاؤں تلے اس کو رونت دوں گا۔ یہ جذبہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں پیدا فرمایا تھا۔ ارے وہ قوم جو لوٹ مار کر کے اپنا پیٹ بھرنے کو فخر سمجھتی تھی، اس قوم میں ایک ایک پائی کے لیے، پینی کے لیے اتنی احتیاط آ گئی کہ اگر شک والی چیز بھی ہوتی آدمی بھوکا رہتا، ہاتھ نہ لگاتا اس کو۔ یہ صحابہ کی پرتقدس قوم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تیار ہوئی۔ ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان میں ہو بہو وہی تعلیمات موجود ہیں، لیکن عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہماری عملی زندگیوں میں یہ نہیں ہے۔
ہم نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا. مجھے معاف کریں, اس وقت بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں دارالفتاؤں میں اور مفتیان سے, تو وہاں اپنے مطلب کی پوچھتے ہیں. 4 جگہ سوال بھیجتے ہیں, کہیں سے اپنے مطلب کا ہاں آنا چاہیے. اب ہر ایک کی نگاہ ہے, ہر ایک تلاش کرتا ہے, شریعت کے پلیٹ فارم ہی سے جواب دیتا ہے, لیکن ویژن الگ الگ ہے. تو اس کی بنیاد پر کہیں 19-20 ہو سکتا ہے. جہاں سے اپنے مفاد کی چیز ملی لی, باقی سب چھوڑ دی. اور اب تو حضرت گوگل نکلا, اس کو فتوا پوچھتے ہیں. گوگل جو اپنا سیاہ و سفید نہیں جانتا, وہ آپ کی دینی رہنمائی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علم اٹھا لیا جائے گا. ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے, علم اٹھا لیا جائے گا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ علماء سوئے اور رات کو ان کے سینوں سے علم اٹھ گیا. ایسا نہیں ہوگا. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا علماء کے چلے جانے سے علم اٹھ جائے گا. ایک عالم جاوے گا, دوسرا جاوے گا, تیسرا جاوے گا, ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے آج. انگریزی اور عصری تعلیم کے پیچھے تو ہم جو ہے اپنے بچوں کو دھکے مار مار کے بھیج رہے ہیں اور مکتب سے نکال کر بھیج رہے ہیں. بس یہی حشر ہوگا جب کوئی عالم نہیں ہوگا. حدیث شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں, فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا. جو حضرات علماء ہیں وہ جانتے ہیں نکیرہ تحت النفی عموم کا معنی دیتا ہے, کوئی عالم بھی باقی نہیں رہے گا. اتخذوا رؤوسهم جہالا فسئلوا فضلوا واضلوا. کوئی نہیں ہوگا صاحب علم. تو پھر چوروں کے اندر جو ہے ساؤچور سردار, اندھوں میں کانا سردار. اس کو لوگ پوچھیں گے مسئلے جا کر, یہی بات ہوگی. اتخذوا رؤوسهم جہال, جاہل لوگوں کو اپنا بڑا بنائیں گے اور اس سے مسئلے پوچھیں گے. مجھے بتائیے گوگل سے زیادہ جاہل کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کو آپ کے احوال نہیں معلوم, وہ آپ کی زندگی کے اس مسئلے پر رہنمائی کیا کرے گا؟ ارے ہر ایک کی سچویشن ہوتی ہے, ہر ایک کے احوال رہتے ہیں, کوائف رہتے ہیں, ان سب کو سامنے رکھ کر جواب تیار ہوتا ہے. یہ آپ کا اوپر نیچے کچھ نہیں جانتا, آپ کو کیا جواب دے؟ اور یہی لوگ جو گوگل سے اپنے دین کے سلسلے میں بڑی معلومات حاصل کرتے ہیں, اپنے بدن کے اعتبار سے اتنے ہی زیادہ الرٹ ہیں. گوگل پر کبھی کوئی ریسرچ نہیں کرے گا کہ مجھ کو جو ہے کینسر ہے, چلو میں اس کی دوائی تلاش کروں, اور وہ جو بتائے وہ پی لے. ہے ہم میں سے کوئی آدمی جو گوگل کی بتائی ہوئی دوائی پی لے؟ وہاں تو فیملی ڈاکٹر نہیں, اسپیشلسٹ سے اسپیشلسٹ کو دگنی 4 گنی جو ہے فیس دے کر بھی آدمی جو ہے ہائر کرتا ہے, اور اس جگہ سے پھر جو بھی علاج ملتا ہے بسر و چشم قبول کرتا ہے اس کو. وہاں اپنے میرا بدن یہ ہو جاوے گا اور ٹوٹ جاوے گا, مر جاؤں گا میں. بدن کا مرنا تو اہمیت کی چیز ہے, اور روح کا مرنا کوئی چیز نہیں, ایمان کا ختم ہونا کوئی چیز نہیں. مسائل بے تحاشا گوگلوں سے پوچھو. دوائی کے سلسلے میں کبھی گوگل پر کوئی سرچ کرنے نہیں جاتا. یہ مادہ پرستی ہے, مفاد پرستی ہے, اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے, کھلواڑ کرنا ہے شریعت کے ساتھ. مسلمان جو ہے ایسا نہیں ہوا کرتا, مسلمان ایسا نہیں ہوا کرتا. ہمارے ایمان کی آواز ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب سے پوچھوں گا. شریعت ہاں کہے گی ہاں, نہ کہے گی سارا دفتر لپیٹ کے رکھوں گا. روزی کا ضامن اللہ ہے. صبح بھوکے پیٹوں اٹھنے والے دسیوں ہزاروں بے شمار پرندوں کو وہ شام کو پیٹ بھرا لوٹاتا ہے, تو انسان جیسی اشرف المخلوقات کو وہ بھوکا رکھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ ہر چیز میں چھٹکارے کی راہ نکالے گا, اس کے لیے خلاصی کی راہ نکالے گا, اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو. کیا اس میں مبالغہ ہے کچھ؟ ارے آپ کا گمان جہاں سے نہیں ہوگا پھر واقع وہاں سے روزی آئے گی, اور ڈھیر ساری مقدار میں آئے گی. اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. توکل کر کے تو دیکھو, اللہ کافی ہو جاوے گا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس نے ہم جب چھوٹے تھے, کچھ نہیں تھے, تب پالا. ایک لقمہ اٹھا کر نہیں رکھ سکتے تھے, رزق کس نے لا کر ہمارے سامنے رکھا اور پیٹ میں اتارا. چبا نہیں سکتے تھے, پیٹ کو ٹھنڈا کس نے کیا بچپنے میں. جب وہ رب بچپنے میں ہم کو کچھ بھی انتظام نہ ہو کر بھی کھلا سکتا ہے,
تو آج آپ ہاتھ پیر مار سکتے ہیں، آج محروم رہیں گے آپ. بھوکے کتنے لوگ مرے ہیں. یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ کوپوشن کا شکار ہو کر مر گئے ہیں. آپ واقعی تعداد جا کر دیکھو. بھائی ہر ایک اپنا رزق لے کر آتا ہے، کہیں نہ کہیں سی روٹا مل جاتا ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے. میرے بھائیو، دنیا پرستی چھوڑیے، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو معمور کیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی بگڑی ابھی بن جائے، کوئی دیر بھی نہیں. اگر میں پنکھا چالو کروں اور فوراً مجھ کو ہوا لگے تو شریعت کی ٹھنڈک کیوں دیر سے پہنچے؟ فوراً پہنچے گی انشاءاللہ، اور اس سے زیادہ تیز ہے شریعت کی ٹھنڈک. تجربہ تو کیجئے، یقین تو رکھیے اپنے رب کے احکام کے اوپر. اپنی روزی کا ایک سروے کیجئے، نگاہ ڈالیے کہ میں یہاں سے روزی کھا رہا ہوں اور میرے یہ کام ہے. آپ کو جس صاحب علم سے اہل دل، کوئی اہل نسبت آپ کو مل جائے، اس کے پاس اپنا کچا چٹھا پیش کیجئے، اور جیسے ڈاکٹر کے سامنے پیش کرتے ہو اپنے آپ کو نہیں چھپاتے ہو. اس جگہ کچھ بھی ہوتا ہے تو اندر سے اندر کا درد بھی کہہ دیتے ہو. اس جگہ کہہ دو، اپنا کچا چٹھا رکھ دو، اور شریعت کی نگاہ میں اپنے سکین کے اوپر، سٹی سکین کے اوپر میری اس روح کو ڈال کر بتا دو کہاں وائرس ہے، کہاں بیماری ہے، اور جہاں سے آپ کہو کہ کاٹ دوں گا اس کو. ڈاکٹر پر ایمان ہے تو اہل علم پر کیوں ایمان نہیں، اہل دل پر کیوں ایمان نہیں؟ ارے بھائی وہ کہیں شریعت کی روشنی میں کہیں گے، وہ اپنے جیب سے نہیں کہیں گے، اللہ رسول کی کتاب نصوص میں دیکھ کر آپ کے لیے کچھ طے کریں گے. لیکن ایک مرتبہ کی قربانی زندگی بھر کی کامیابی ہے. سارے ٹینشنوں سے آپ پر ہو جائیں گے، بالاتر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر زندگی جینے کا لطف آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اسباب اتنے ہیں لیکن ٹھنڈک نہیں ہے. ارے یہ سب ٹھنڈک کے اسباب نہیں ہے. حرام کمائی سے حاصل کیا ہوا اے سی آپ کے دل کو گرم تو کر سکتا ہے، ٹھنڈا نہیں کر سکتا. ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ اللہ کے ہو کر بھی دیکھ لیں. بہت گزار دی ہم نے اپنے لیے زندگی، 50 سال جو ہے اپنے لیے گزارے. ایک آخری عمر تو اللہ کے لیے گزارنے کا کو ٹھان لیجیے. انشاءاللہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ایک مضمون جسے اللہ نے قرآن میں بھی اتارا، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں پر بھی جو مضمون اتارا، سب امتیوں کو یہ پیغام اور میسج دیا. وہ میسج یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم لوگ نقد چیز کو، ابھی جو ملتا ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھتے ہو، ایثار کرتے ہو، اس کو جو ہے ترجیح دیتے ہو، اور آخرت کو چھوڑے دے. ارے آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اور بہتر سے بہتر چیز. تمہارے جنت اور جہنم کا معیار ہی یہ ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس آدمی نے طغیانی برتی، اللہ کے خلاف ڈٹائی کی، گناہوں پر جرأت و دلیری دکھائی کسی نے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس کا میں ہماری زبان میں ترجمہ کروں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے حکم کو پیچھے اور دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا. آثر الحیات الدنیا. سیدھا بدلہ آ گیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ. اگر کسی میں حب دنیا ہے، اللہ کے احکام کو پیچھے کرنے اور دنیا کو آگے کرنے کی برائی ہے، اللہ فوراً فرماتا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ. دنیا بھر کی ساری چیزیں، یہ مال و متاع، یہ اچھی اچھی کاریں اور یہ فارمز اور ہیرے جواہرات، سونا چاندی پیسہ، یہ سب کا سب دنیا کی زینتیں ہیں اور تمہارے سامنے چمک دمک کر لائی گئی ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ سب دنیا کا چیتھرا ہے چولہے کے پاس رکھا ہوا. متاع جو ہے نا، وہ چولہے کے پاس جو چیتھرا رکھا رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. ہم میں سے کسی کو دیکھا کہ کسی نے چولہے کا وہ کالا چیتھرا جو ہے سجا کے یہاں رکھا ہو اور باہر نکلا. جس دنیا پر ہم ناز کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے پوری دنیا، کائنات کا سارا مال چیتھرے سے بھی بدتر ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. ارے یہ دنیا کی پوری فہرست اللہ تعالیٰ نے گنوائی. اللہ فرما رہا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد اعلان کر دو یہ ساری چیزیں، اس سے بہتر بات بتاؤں،
قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اللہ کا تقوی اپناؤ، للذین اتقوا عند ربہم جنات، ان کے رب کے حضور ان کو جنت ملے گی، باغات ملیں گے۔ ارے دنیا کے فارمز، ہزاروں فارمز قربان ہو تو جنت کے ایک کوڑے تک کی جگہ کا بدل نہیں بن سکتے۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات ہم تم کو دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ یہ کالپنک دنیا کی چیزیں ہیں، کوئی فرضی چیزیں بیان کی جا رہی ہے، تمہاری دنیا کالپنک ہے، یہ خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، سچی زندگی آنکھیں بند ہونے کے بعد والی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ، پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تم جو کرتے ہو اللہ کی واچ میں ہو، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سارے بندوں کو اللہ اپنی واچ میں رکھے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ استحضار رکھیے، ہمارے دلوں میں ایمان کی جو کچھ رمق رہ گئی ہے اس کی قدر کیجیے، اور اس کو پانی دے کر اس کی آبیاری کر کے تناور درخت بنائیے، اور کفر کے جو ہے چٹانوں کو اور پہاڑوں کو توڑیے، ختم کیجیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کل کو روز قیامت جیسے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، کفر اس سے بھی زیادہ ہلکا ہے، یوں دکھنے کے اندر بہت تیز ترار معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بے حقیقت و بے حیثیت چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق دے، اور یہاں جن حضرات نے پروگرام منعقد کیا اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے اپنے پیسوں، روپیوں اور دنیا کی فکر کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے خاطر پروگرام اور لوگوں کے دین و ایمان کو مزید جلا بخشنے کے لیے کوشش کرنے والوں کی کمی ہے۔ کوئی کسی کے لیے وقت فارغ نہیں کرتا، اللہ کے دین کے لیے مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب حضرات کی حاضری بھی بڑی قابل مبارکباد ہے، اللہ اپنے لیے بیٹھنے والوں سے محبت کرتا۔ وجبت شفاعتی للمتحابین فی، حدیث قدسی میں ہے میرے خاطر سر جوڑ کر بیٹھنے والوں کے لیے میری محبت، وجبت محبت، میری محبت واجب ہے، اللہ محبت دے دے گا، اسی کی تو ضرورت ہے۔ اگر دنیا کی محبت نکلی اللہ کی محبت آئی، برتن خالی ہو تو بھرے گا۔ اب میں زیادہ نہ کہتے ہوئے، جی چاہتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی خلوص کی برکت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابھی آپ کو اور کہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرماوے، اور جہاں ہم کو اللہ کے رسول نے زخم بتایا ہے اس جگہ تھوڑا سا دل پر پتھر رکھ کر ہم نشتر مار لیں، وقتی طور پر جو ہے تھوڑی بہت کسک ہوگی، زخم کے اوپر جو ہے نشتر پھرنے کی تیزی ہوگی، ہمیشہ کے لیے آرام ہوگا۔ جیسے دنیا میں ہم لوگ دل چروا کر زندگی پاتے ہیں، ویسے اس کو چروائیے اور زندگی پائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہے اللہ ہماری عمر تیری نافرمانی میں گزر گئی، تو نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہم نے تو اس کے الٹے ہی ہے اللہ مقصد کی طرف اپنے قدم آگے بڑھائے، اللہ ہم مقصد کے بھولے ہوئے لوگ ہیں، اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے۔ آج تک جو چکے ہوئی غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، نافرمانی ہوئی، اللہ ان سب پر اپنا قلم عفو پھیر دے، اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کی بھیک عطا فرما، ہمارے دامن خالی ہیں، اے اللہ پوری امت کی جانب سے ہم تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں، اے اللہ توبہ چاہتے ہیں، اے اللہ ایک ماں جب اپنے بیٹے سے رٹ جاتی ہے، جب وہ بیٹا اپنی ماں کے پاؤں میں آ کر پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تب تک آپ کے پاؤں نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گی، ماں کا پتھر بھی پسیج جاتا ہے۔ اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہیں، بندوں کا مغفرت مانگنا آپ کو پسند ہے، اللہ آپ سے مغفرت مانگنے والے پر آپ کی نظر کرم پڑتی ہے، اللہ ہمارے دل میں وہ خلوص نہیں، مگر
اے اللہ بڑوں کی اقتداء میں ان کی شکل اور صورت بنا کر ہم اپنی زبانی ہی صحیح سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو عطا کرنے کے لیے شرطوں کا محتاج نہیں ہے، تو صورتوں اور شکلوں پر دے دیا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت کو معاف کر دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا رزق کھا کر اس سے جو قوت حاصل ہوئی اس کو ہم نے تیری نافرمانی میں لگایا، تجھ سے بغاوت کرنے کے اندر لگایا۔ اے اللہ ایک کل ہم نے شرم نہیں کی کہ ہمارے اس رب کو ہم ناراض کر رہے ہیں کہ جس نے ہم کو کبھی بھوکا پیاسا نہیں رکھا، ہماری ساری ضرورتیں اس نے پوری کی۔ اے اللہ ہم تجھ کو بھول گئے، اے اللہ تو ہم کو نہیں بھولا، ہم معصوم تھے، بچے تھے، بے گناہ تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، تب تو جیسے کھانا پانی دیتا تھا۔ اے اللہ آج بڑے گنہگار ہونے کے بعد بھی تو نے ویسا ہی کھانا پانی دیا۔ اے اللہ تو نے اپنی عطا میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اے اللہ ہماری بغاوت ہے، اے اللہ ہم اپنی اس بغاوت اور اپنی اس گنہگاری اور اے اللہ تیری نافرمانی کے سلسلے میں آپ کے حضور معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے تجھے بھی بہت ناراض کیا، ایک قدم قدم پر ہے اللہ ہم نے آپ کی ناراضگی ہی کے کام کیے۔ اللہ تیرے بندوں کو بھی بہت ستایا، ہماری کوئی حرکت ایسی نہیں تھی جس سے تیرے بندے کا دل نہ دکھتا۔ اے اللہ کوئی بول ایسا نہیں تھا جو کسی کے دل کو کسک نہ پہنچاتا، ہم تو موذی جانور سے بدتر ہو گئے۔ اے اللہ ہمارے اس جرم کو بھی معاف فرما، ان بندوں کے ساتھ معافی تلافی کی توفیق مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ کو سنبھالا دے دے۔ اے اللہ ہم نے بے شک دنیا کو مقدم کر کے اپنی ہی مٹی پلید کی، اے اللہ اپنا ہی نقصان کیا، خود کو ہی مضرت پہنچائی۔ یا الہ العالمین تیرے احکام پر سب کچھ قربان کر دینے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ تیرے عشق میں سب کو فنا کر دینے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہمیں اپنا عشق، اپنی محبت، اپنی ذات عالی سے وابستگی، اپنا تعلق مع اللہ نصیب فرما، دل کا خشوع خضوع عطا فرما، اسلام ایمان یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی نسبت، اپنی ولایت، مقامات قرب نصیب فرما، مقامات ولایت عطا فرما۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، زندقے سے، الحاد سے، بدعت سے، منافقت سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، مجوسیت سے، ہندویت سے، اللہ غیر اللہیت سے، جدید و قدیم ہر فتنے سے، ٹیکنالوجی کے اور اللہ ہر نیٹ کے فتنے سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ ہم اپنے آپ کو آپ کی جوار و پناہ میں دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی جوار سب سے بہترین جوار و پناہ ہے، آپ ہم کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے غصے سے، اپنے عقاب و عتاب و عذاب سے، اپنی سزا سے، اپنی دوری سے، اپنی محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی کو اپنی ذات عالی کی محبت میں فنا کر دینے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہمارے اوقات کا ایک ایک لحظہ، اے اللہ ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ، ہمارے گوشت کی ایک ایک بوٹی، اے اللہ ہمارے اہل خانہ، قبیلے، ذریات، اہل خانہ سب کچھ آپ کے لیے ہم قربان کرتے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائیے، بہت کمزور ہیں۔ یا الہ العالمین آپ ہم کو بھی ایسے ہی قبول فرمائیے جیسے آپ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو قبول فرمایا تھا، انہی کے طفیل قبول فرما لیجئے۔ اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دیجئے۔ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرمائیے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ تیرے دین کی جو باتیں کہی گئی ان میں جو حق ہیں اے اللہ ہمارے درمیان میں اس کو باقی رکھیے، اس کے اچھے اثر کو ہم پر مرتب فرمائیے۔ اللہ جو چکے ہو گئی نہ کہنے کی بات زبان سے نکل گئی وہ معاف فرما دیجیے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع أمة
أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.